اور اسلان بھائی سب خیریت ہے؟ کل کی کیا تیاری ہیں؟ کپڑے وغیرہ بنا لیے آپ نے؟ کیوں کل ایسا کیا ہے؟ کیوں اسلان بھائی آپ کو پتہ نہیں کل شب برات ہے؟ تو شب برات ہے تو کیا ہوا؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی نئے کپڑے پہنو شب برات کے دن یا نہا کے دھو کے آؤ. نہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، نہ آپ نے کسی کو حکم دیا، نہ ہی کسی صحابی نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ شب برات کے دن نئے کپڑے پہنو، نہانے کا اہتمام کرو. ہاں لیکن اگر میں چاہوں کہ جا کے نہا لوں تو میں نہا سکتا ہوں. اگر میرے پاس نئے کپڑے اللہ نے مجھے دیے تو میں پہن لوں، لیکن شب برات کی وجہ سے نہ پہنوں. اگر میں شب برات کی وجہ سے یہ کام کرتا ہوں تو پھر یہ دین کے اندر ایک نئی چیز لانا ہے جسے عربی میں بدعت کہتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ کل محدث بدعہ، ہر نیا کام جو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں تم کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی والا آگ میں جائے گا. تو ارسلان بھائی حلوہ وغیرہ بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے تو بنا سکتے ہیں. بھائی حلوے بنانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حلوہ بنا کے کھایا ہو یا آپ نے حکم دیا ہو. تو شب برات کے دن حلوے بنانا یا کھانا یہ بھی ایک بدعت ہے. بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کے دن فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ شب برات کی رات نہیں ہے، وہ شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا یعنی لیلۃ القدر میں، اور اس رات میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ارسلان بھائی ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں صرف عبادت کرنا جائز ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں جو اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں. اگرچہ وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن محدثین کا اصول ہے کہ اگر بہت ساری کمزور حدیثیں، ضعیف حدیثیں اگر جمع ہو جائیں تو ان پہ عمل کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص شب برات کے دن عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ضروری نہ سمجھے. پوری رات جاگنا ضروری نہ سمجھے تو یہ ناجائز ہے. اور جو شخص سو رہا ہے اس کو گنہگار سمجھے کہ یہ جاگ کیوں نہیں رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے. لہٰذا عبادت کرنا جائز ہے، لیکن اس رات میں کوئی خاص طریقہ نہیں عبادت کرنے کا کہ میں کتنی رکعتیں پڑھوں، 4 یا 10، ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھوں. تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جس طرح میں عام دنوں کے اندر عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قرآن پڑھوں، ذکر کروں، نمازیں پڑھوں، تو جائز ہے بس.